کام تو ضلع کا ہے، لیکن جس اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہ صوبائی سطح کا اجلاس ہے، بلکہ مرکزی کہا جائے کیونکہ مرکز کو کوئی کرتا نہیں ہے ایسا جیسا، تو مرکزی سطح کا یہ اجلاس ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پر سننے کے لیے جو آ رہے ہیں، میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں، آپ سننے کے لیے آ رہے ہیں، سننے کے لیے مت آئیے، اس ارادے کے ساتھ آئیے کہ ہم سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھائیں گے۔ جس چیز کو آپ جتنی باتیں سن رہے ہیں ان میں سے اگر ایک بات کو بھی آپ نے عزم کر لیا، جس کو جو پسند آ جائے اس پہ عزم کر لیجیے، ارادہ کر لیجیے، تو ہم سب لوگوں کا اس جلسے کو کرنا اور آپ کا اس جلسے میں شریک ہونا یہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مقبولیت کی پہچان کیا ہے؟ نفع بخش چیز حاصل ہو جائے، عمل کرنے کی نیت ہو جائے تو سمجھیے جمع ہونا مقبول ہو گیا۔ قبولیت کی علامتوں میں سے بالکل ایک بنیادی علامت ہے یہ۔ تو آپ یہ ارادہ کر کے بیٹھے کہ یہاں کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر عمل کرنا ہے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا علم کا نور کیا ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا عمل کرنے کا عزم کر لے انسان، ارادہ کر لے تو سمجھو علم کا نور حاصل ہو گیا۔ عمل کرنے لگے تو مزہ آ جائے گا۔ جیسے میں نے ماں باپ کے بارے میں کہا، تو جن لوگوں کو خوش قسمتی سے ماں باپ ملے ہوئے ہیں ان کے لیے اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ان کی خوشی کے کام کرے۔ تمہاری خوشی کے کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت موقع پڑا ہے، یہ چھوٹا سا موقع تمہارے پاس ہے، پتہ نہیں کب کس کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے اطاعت کرنے والے، خدمت کرنے والے، محبت کرنے والے بن جائیے، چاہے ان کی بات بری کیوں نہ لگے۔ نازک مزاجی بہت آ گئی ہے، ذرا ذرا سی بات بری لگ جاتی ہے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ بچیاں پھر بھی غنیمت ہے، بچوں کا حال تو بہت خراب ہو رہا، تو آپ کم سے کم یہاں موجود ہو، کم سے کم اس حالت میں نہیں ہونے چاہیے، اگر ہے تو تبدیلی لانی ہے۔ دیکھیے بدلاؤ نہیں آئے گا اگر آپ نہیں بدلیں گے تو زمانہ کیوں بدلے گا؟ زمانہ نہیں بدلے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم تو بدلے نہیں، اور جو ہمارا مخالف ہے وہ بدل جائے، یہ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک زمانہ کیسے بدلے گا؟ بدلاؤ کا سفر یہاں سے شروع ہوگا، اندر سے، باہر سے نہیں ہوتا کچھ۔ تو میرے دوستو، آپ کو اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنی زندگی میں ہمیں بھی ضرورت ہے بدلاؤ لانے کی۔ ایک بات اور ہے جو میں نے بیچ میں کہی تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکا، وہ یہ ہے کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کا احساس کر لے اور اس کے اوپر توبہ کر لے، رجوع کر لے، واپس لے لے۔ اگر توبہ کر لے گا، اگر رجوع کر لے گا، اگر کوشش کر لے گا، بدلاؤ ارادہ کر لے گا۔ توبہ نام اسی کا ہے کہ آدمی عزم کر لے۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ، خیریت ہے؟ بس آپ آئے تیمم برکات، میں نے کہا آپ نہیں، آپ آئے تیمم برکات، انہیں کا انتظار تھا۔ میں تو مقرر آدمی ہوں نہیں، ایسی بکھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا۔ توبہ کرنے والا گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو غلطی ہو اس میں توبہ کر لیا جائے، یعنی عزم کر لیا جائے کہ ابھی غلطی نہیں کریں گے۔ جیسے غصے والی غلطی ہے،
جیسے ماں باپ کی نافرمانی والی غلطی ہے اور بہت ساری غلطیاں ہیں، موبائل سے رکھنا ضروری ہے۔ جوانوں کو پوری کی پوری کھیل برباد ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے۔ بدترین دشمن ہے آپ کے وقت کا، آپ کی صحت کا، آپ کے سوچنے کے انداز کا، آپ کے ہر چیز کا بدترین دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ کی جیب میں رکھا ہوا آپ کا موبائل فون۔ کہا تو گٹکا خرید کے جو ہے کہ لے لے آئے تھے، اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ برباد ہوتا ہے اس موبائل کے پیچھے۔ اچھا پہلے ابھی تو پرابلم جوانوں کی تھی، موبائل تو بزرگوں کی بھی پرابلم ہے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بھی پرابلم بن گیا ہے۔ تو میرا یہ خطرہ ہے کہ موبائل کے چکر میں جو پھنسا تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں خاتمے کے وقت ایمان کی توفیق نہ، بغیر ایمان بھی چلا جائے، یہ خطرہ بھی ہے۔ تو ہر حال میں اس موبائل کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے ہم کو، اور یہ بہت بڑا شیطان، اس سے لڑنا بھی مشکل ہے۔ آدمی کا ہاتھ بار بار جیب میں جاتا ہے اور جیب میں سے پھر موبائل نکالتا ہے، پھر کام کرنا۔ اچھے لوگ بھی تو اب جوانوں کو تو کہنے کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رات میں 12 بج کے وہ جو باہر سڑک پہ بیٹھنے کا اور ہوٹل بازی کا چکر ہے اس سے نکلے تو پھر موبائل کے چکر میں پھنس گئے۔ تنہائی کا گناہ اور بدترین گناہ۔ تو ہر حال میں تبدیلی لانی، کوشش کرنا، محنت کرنی اور اپنے اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، کتنا بھی اچھا کام کیا جائے اگر نیت غلط ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، کسی چیز کا کوئی فائدہ منہ پہ مار دیا جائے اگر نیت غلط ہے تو نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ ابھی چند روز پہلے وہ کشمیر میں حادثہ ہوا، اب وہ ان کو بے ایمان کہیں، جانور کہیں، مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن کہیں، جو کہیں سب کم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، مذمت کری جا رہی ہے ان کے اس عمل کی، وہ کسی پالیسی کی وجہ سے نہیں کری جا رہی ہے کہ نہیں ایسے حالات ہیں تو ہمیں ان کی مذمت کرنی ہی چاہیے، جی نہیں، یہ شرعی ضرورت ہے، تقاضا ہے، بتانا ہے کہ یہ اسلام ہو نہیں سکتا۔ اور کسی قیمت پر کوئی مسلمان کسی بے گناہ کو اس طرح ظلم و قتل کرے، اس کی کوئی اجازت کبھی نہیں ہو سکتی، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، حالت جنگ میں بھی اجازت نہیں ہے اس کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کی اپنے دل سے اس کو برا سمجھنا ہے کہ یہ برا کام، غلط کام ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، جہاد جیسی عظیم عبادت کے نام پر۔ یہ تو ہمارے اوپر واجب ہے کیا؟ ہم اگر جہاد سے باہر ہو گئے تو ہم تو ختم ہو گئے، اور یہ اگر جہاد ہے تو پھر تو ہو گیا کام ہمارا۔ یہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا، یہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ فساد، اس کو یہ لوگ جہاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اسلام کو بدنام کرنے والی سازشوں کے ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ بدترین دشمن ہے اسلام۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ اور جہد مسلسل کی توفیق عطا فرمائے، جوانوں کی حفاظت فرمائے، جوانوں کو دفاع کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔